قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کچھ لوگ ایسے ہیں فرمایا جن کی راتیں قیام میں اور سجدوں میں گزرتی ہے۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اب فرماتے ہیں 4 قسم کی جو نیند ہے نا، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ 4 قسم کی نیند اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فرمایا 4 قسم کی ہنسی یہ بھی میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ یعنی 4 ٹائم میں اگر بندہ سو جائے تو میرا رب اسے پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسے پسند نہیں فرماتا، جسے رب پسند نہیں فرماتا پھر آپ اور میں غور کریں اسے جگ بھی پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا پہلی نماز فجر کے بعد سونا یہ میرے رب کو بڑا ناپسند ہے، یعنی نماز فجر کے بعد نہیں سونا۔ اور نمبر 2 نماز عشاء سے پہلے نہیں سونا۔ کچھ لوگ نماز عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں جن کی نماز عشاء رہ جاتی ہے۔ اور نمبر 3 نماز فرض کے وقت سونا، یہ 3 قسم کی نیند۔ اور چوتھی قسم علم اور ذکر الہی میں سونا، جیسے یہاں محفل اور بندہ آ کر سو جائے۔ فرمایا یہ 4 قسم کی جو نیند ہے میرے رب کو پسند نہیں ہے، میرا رب اس بندے سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ ان 4 وقتوں میں سوتا ہے، اور یاد رکھیں بزرگ فرماتے ہیں جو سوتا ہے وہ سب کچھ کھوتا ہے۔ فرمایا جو جاگتا ہے وہی تو انعام پاتا ہے۔ اور 4 قسم کی ہنسی جو ہے بندہ ہنستا ہے میرے رب کو ناپسند ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی نمبر فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان ہنسنا۔ آج بھی ہم نے دیکھا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور بزرگ آتے ہیں پہلے آ کر سلام کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا، اور جو حضور کی حدیث بیان کر رہا اسے بھی سلام نہیں کیا جاتا۔ آپ آئیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور نمبر 2 جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ، میں نے دیکھا لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی عبرت کی بات اور کیا ہوگی؟ ارے تمہاری آنکھوں کے سامنے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے پھر بھی تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ یہ 2 قسم کی ہنسی میرے رب کو ناپسند ہے۔ اور نمبر 3 قبرستان میں جا کر ہنسنا۔ میں نے قبرستان میں جا کر لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار جب قبرستان میں جاتے فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور نمبر 4 ذکر الہی کی محفل میں ہنسنا۔ میں نے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں محفل ہو رہی ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اور ہنسنا اتنا برا ہے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بندے کا دل زندہ نہیں رہتا۔ اور جب بندے کا دل ہی مر جائے پھر کہیں اور جسم میں کون سی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا جسم کے اندر 2 چیزیں ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا ایک تمہاری زبان ہے، ایک تمہارا دل ہے۔ اور ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یہ دل میں بغض ہوتا ہے، یہ زبان سے جو نکال رہے ہوتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ہماری زبان سے جملہ نکلا کون سا ہے؟ بلکہ مدینے والے تاجدار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے فرمایا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے، تم جہنمی بن جاتے ہو۔ سوچ کر بولا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے تمہیں خبر نہیں ہوتی، میرا رب خوش ہوتا ہے اور تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا جب بھی بولیں سونا خوبصورت اچھا بولیں، یہ نہ دیکھیں آپ بولیں اور یاد رکھیں یہ زبان کا جو زخم ہے نا ملتا نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے بندے کے دل کو زخمی کر کے رکھ دیتا ہے، پھر پوری زندگی وہ زخم بھرنے کو نہیں آتا۔ زہری زخم لگ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، اگر زبان کا دیا ہوا زخم لگ جائے تو یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔
آج لوگوں کو کہا جائے یار معاف کر دو، یار یہ جو بات کہی تھی نا معاف تو کر دیں، دل نہیں کرتا، کیسے معاف کریں؟ اور دوسری بات سماعت فرمائے، اور لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں سب کچھ، ایک بندہ کہنے لگا میں جو بھی دعا مانگتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی، میں جو مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو خدا کی صفت ہے، جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا وہ یہ جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے، سکون دنیا میں ملے۔ آؤ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، فرمایا 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میں نے 4 چیزوں کو 4 خاص مقام پر رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے لوگ وہ چیزیں دوسرے مقام میں تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، کیوں کر یہ چیز پا سکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے رکھا ہے کمرے کے اندر، مثال بلا تشبیہ کمرے کے اندر رکھا ہے، اور بندہ کمرے کے باہر تلاش کرتا رہے وہ چیز مجھے مل جائے، کہاں مل جائے جب رب نے رکھی نہیں ہے؟ فرمایا پہلی چیز، رب فرماتا ہے میں نے عزت کو، آج ہر بندہ کہتا ہے میری عزت ہو، میری عزت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا عزت اسی کی ہوگی جو رب کی عزت کرے گا۔ آؤ یہ 4 چیزیں، فرمایا پہلی چیز عزت جو ہے نا خالق کی خدمت میں رکھی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی فرمان برداری کرے گا، فرمایا وہ لوگ بادشاہوں، فرمایا میں نے یہاں رکھی اپنے پاس، لوگ بادشاہوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں وہاں میں مل جائے، اور رب نے یہاں رکھی ہے یہاں تلاش کرو، ہم وہاں تلاش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بیان فرمائی میں نے راحت یعنی سکون، راحت جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں ہمیں دنیا میں سکون مل جائے، رب فرماتے ہیں میں نے جنت میں رکھا ہے سکون وہاں ہے، ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، کہاں ملے گا؟ اور تیسری بات بیان فرمائی، آج لوگ کہتے ہیں علم جو ہے نا، علم والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس موضوع کی نسبت سے جو بات آئی وہ تو میں کر دوں گا۔ فرمایا کیا کہا؟ علم جو ہے رب فرماتا ہے فاقہ میں رکھا ہے، بک میں رکھا ہے۔ فرمایا لوگ جو ہے عیش و آرام میں اسے تلاش کرتے ہیں، ہمیں تکلیف بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، ہم ایسے عالم بن جائیں، ایسے مفتی بن جائیں، ایسے سارا علم ہمارے پاس آ جائے جتنے ہم مفتی عالم ہے کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ چوتھی چیز فرمایا بیان فرمائی، فرمایا میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، یعنی اللہ کا شکر کرنا ہے، جتنا رب نے عطا فرمایا ہے، جتنا دیا ہے، فرمایا خوش ہو کے زندگی گزاریں۔ میرے رب نے جو ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں وہ خوبصورت ہیں، جو ہمارے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا رب فرماتا ہے قناعت میں رکھا، قناعت سے مراد ہے جتنا میرے رب نے عطا فرمایا اس کا شکر ادا کیا۔ اور ایک خوبصورت بات ہے، آج لوگ پہلی بات تو دین کا کام کرتے ہیں، جو کرے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ناک الفاظ ہے۔ پر میں کیوں؟ میری بات نہیں، میری بات سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو جائے، جو مدینے والے محبوب کی بات ہے فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، جو اختلاف کرے گا پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور مفسرین نے ایک خوبصورت قول لکھا ہے، پہلے یہ سماعت فرمائے، فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ جو تھے نا درخت کی پوجا کر رہے تھے، درخت کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں درخت کو خدا بنایا ہوا ہے اسے سجدہ کر رہے ہیں، یہی ہمارا خدا ہے۔ یاد رکھنا اسی بات، پوری تقریر کا خلاصہ کلام یہی ہے۔ فرمایا کیا کہا؟ جب وہ نوجوان دیکھا کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس نوجوان نے کلاڑا اٹھایا، کلاڑا اٹھا کر وہ چلنے لگا کہ میں جا کر اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں، لوگ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، درخت کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ پاگل ہے، ان کا دماغ خراب ہے، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا جو دین پہ یہ ایسی باتیں کریں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مدینے والے محبوب بھی کہتے ہیں جس کو عقل ہوگی وہ تو دین پہ ہوگا۔ فرمایا وہ کلاڑا لے کر آیا نا، جب بندے کی نیت مخلص ہوتی ہے نا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جب نیت خراب ہو جائے نا
فرمایا پھر اس کے لیے دودھ زہر بن جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی کلخانی میں کہا، میں نے کہا 2 کام چھوڑ دیں، 1 کام کر دیں۔ فرمایا سب ہر طرح کا رنگ اپنانا چھوڑ دیں۔ فرمایا یک دم 1 رنگ ہو جا بندہ، 1 کا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، تھوڑی سی شراب بھی اسی گلاس میں پی لیں اور اسی میں آب زمزم بھی پی لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دل ایک ہے، اس میں 1 کی محبت ہوگی۔ اگر 10 کی محبت رکھیں گے معلوم ہوا منافق ہو گئے۔ فرمایا جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کلاڑا اٹھایا آ گیا۔ آگے سے شیطان انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا تو واپس چلا جا، لوگ ہیں گمراہ، اللہ نے کیا، تجھے کیا لگے، واپس چلا جا، تو کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں درخت کاٹوں گا، لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ حق کی طرف آ رہا تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، جب حق کی طرف چلنے لگا تو روکنے والوں نے روکا، کیوں کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں کرنے دے، کیوں کرنے دے؟ فرمایا جب یہ بات کہی، کلاڑا اٹھایا، شیطان آ گیا، اس نے کہا مسلمان کو پہلے اس طرح ڈرایا جاتا ہے نا، دھمکایا، تجھے ایسے کر دوں گا اگر نہیں ہٹا، پھر کہا میں تجھے مرا دوں گا اگر پھر بھی نہیں ڈرا، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اسے لالچ دیا جاتا ہے۔ مدینے والے محبوب کو بھی لوگوں نے کہا، فرمایا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا دین کا، چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا میرے 1 ہاتھ میں سورج، 1 ہاتھ میں چاند رکھ دیں، فرمایا میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا جب یہ بات ہوئی نا، اس نے کہا یہ اس طرح تو قابو آتا نہیں، کیونکہ مسلمان آج پیسوں پر بک جاتے ہیں، جہاں سے پیسے ہیں اس کی طرف چل پڑا، یہ نہیں دیکھا میرا دین برباد ہو رہا ہے، دنیا آخرت تباہ ہو رہی ہے، نہیں پیسے وہاں سے آتے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے بند ہو جائیں گے، اور رب دے رہا ہے پیسے، کوئی نہیں دیتا۔ جب میرا اللہ توفیق نہیں دیتا کوئی کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ پیسے تو وہ دلاتا ہے، اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ یقین ہے ہمیں۔ فرمایا شیطان نے کہا ہر صبح تمہیں 5,000 مل جائیں گے، 5,000 لینا، تو درخت کو چھوڑ دے، تیرا کیا مقصد؟ لالچ میں آ گیا مسلمان جو تھا۔ آج بھی مسلمان بک جاتے ہیں، پیسہ دیں پھر ہمارا ایمان خرید لیں، ایمان اتنا سستا ہے 5,000 میں ہم دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو چائے پیالی پر اپنا ایمان دے دیتے ہیں، 1 بوتل پر، 1 کھانے پر اپنا ایمان دے دیتے ہیں، ایمان اتنا سستا ہے۔ فرمایا نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ فرمایا جب 5,000 ملے نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلا گیا۔ 1 دن بھی 5,000 مل گئے، دوسرے دن بھی مل گئے، جب تیسرے دن پیسے نہیں ملے پھر کلاڑا اٹھا لیا۔ اس وقت نیت تھی مخلص، خالص اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ آج بھی جو کام آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس میں تو کامیابی ہے۔ اگر آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لاکھ کوشش کر لیں، یہ دنیا وہ انسان ہے جو اپنے رب پہ راضی نہیں ہوتے، تم پہ کیسے راضی ہو جائیں؟ جب 5,000 ملا اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی ختم ہو گئی، میں نہیں جاتا۔ جب پیسے نہیں ملے پھر اٹھا کلاڑا اٹھایا، کیونکہ پیسے بند ہو گئے تھے نا، ہمارے بھی پیسے بند ہوتے ہیں، اس لیے ہم حق کی بات نہیں کرتے۔ فرمایا جب یہ پیسے بند ہوئے، کلاڑا اٹھایا، آگے شیطان آیا، اس نے کہا پیار سے واپس چلا جا ورنہ میں آج تیری گردن لہا دوں گا۔ میں وہ کیوں؟ فرمایا اس دن تو آ رہا تھا، تیری نیت خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے تھی، اس وقت کائنات کی کوئی چیز بھی تمہارے آگے آ جاتی تمہارا رستہ نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ تم خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کے لیے آ رہا تھا، اس کی رضا تھی۔ آج تیرے اندر اللہ رسول کی رضا نہیں رہی، آج ان پیسوں کی رضا رہ گئی۔ فرمایا تجھے لالچ ہے، پیسے بند ہو گئے، اس لیے آج پیسے بند ہوئے تو کلاڑا اٹھا کے آ گیا۔ فرمایا جا واپس چلا جا۔ فرمایا پہلے بھی لڑا تھا، شیطان سے جیت گیا تھا، اس دن بھی لڑا، ہار گیا۔ معلوم ہے لوگ جو پیسے پہ بکتے ہیں پھر ایمان نہیں رہتا۔ یار دینے والا رب ہے، جب وہ دینے پہ آئے کون بند کر سکتا ہے؟ جب وہ لینے پہ آئے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے تو کہا تھا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا یہی بات تھی جس وجہ سے اس نے واپس گیا، ہار گیا۔ ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، نبی کی مدح
ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کا صدقہ خدا نے دی ہے انہی کا صدقہ خدا نے دی ہے گر ان کی عزت پہ حرف آئے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک وہ لا کے پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لا کے پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو اپنے خدا سے یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو اپنے خدا سے تو سیدھ کے دل سے یہ عہد کر لو تو سیدھ کے دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت یہ جہاں ملی ہے انہی کا صدقہ یہ جہاں ملی ہے
انہی کا صدقہ انہی کی خاطر فدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کا جو بھی گستاخ ہوگا برا کوئی جو اسے کہے گا وہ سر سلامت نہیں رہے گا وہ سر سلامت نہیں رہے گا یہ بات ہم ملا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی ہم دو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے گنہگار کی نظریں ہیں سرکار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیاں ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرت ذی وقار آئدہ جمعۃ المبارک جماعت الآخر دا آخری جمعہ ہے